دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا مشتاق صاحب، آج جو ہے بالکل سٹریٹ اپنے موضوع پہ آئیں. انگریزی کے دو اخبارات بڑے، ڈان اور نیوز میں دو خبریں تھیں، بالکل ان کو پڑھتے ہی دم نکل گیا. سب سے پہلے ایک سوئس ایجنسی ہے فار ڈیولپمنٹ، اس نے سروے کیا، بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ کہا گیا کہ پاکستان میں معاشی بدحالی کی یہ صورتحال آ گئی ہے کہ تقریباً ملک کی نصف آبادی 48.6% ٹو بی مور پریسائز، لیکن 50% ہی ہوئی نا، 50% آدھی آبادی، اس کو خوراک خریدنے کی سخت نہیں رہی ہے. باقی باتیں بھی ہیں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات، اس ملک میں گزشتہ 2 سالوں سے ریکارڈ گندم پیدا ہوئی، اور کنزمپشن پتہ ہے کتنی ہے؟ 2 لاکھ کم ہوئی ہے ٹن. 20 لاکھ ٹن پاکستان میں گندم خریدی جاتی تھی یہاں کے شہری، اب جناب علی 18 لاکھ غربت کی وجہ سے ہے. لوگوں کے پاس گندم اتنی ہوگی تو کیا کریں اب. لیکن اس سے کنیکٹڈ بات بھی ہے. دیکھو اس میں کسی کو الزام دینا نہیں ہے، دوش دینا نہیں ہے، جو میں پہلے کہہ رہا تھا. دوسری بات یہ آپ کل اکنامک سروے آنا ہے. ماشاءاللہ بڑے ہمارے ملک سے بڑے بڑے جیت قسم کے صحافی جو اکنامکس کو لکھتے ہیں، جن کو جی ڈی پی کا پتہ ہے، جی این پی، میرے جیسے ان پڑھ نہیں ہوتے، وہاں پہ ڈکلیئر کیا جائے گا کہ ہماری فی کس آمدنی کتنی ہے. اب فی کس آمدنی کیا ہوتی ہے کہ جی اگر فرض کرو میں نے اور تم نے مل کے 56 روپے کمائے، اس کو 2 پہ تقسیم کیا تو وہ فی کس نکل آیا کہ ہم دونوں کی اتنی آمدنی ہے. یہ الگ بات ہے میں 50 روپے لیتا ہوں، تم 6 روپے لیتے ہو، لیکن وہ ڈیوائڈ ہو، ٹھیک ہے نا یہ سسٹم. آبادی میں اب یہ ہے کہ کل جو اناؤنس کی جائے گی فی کس آمدنی، اس کے لیے آبادی پاکستان کی بتائی جائے گی 16 کروڑ 60 لاکھ. ٹھیک ہے جی. جبکہ اسی حکومت کی اسی پلاننگ ڈویژن نے مل کے ایک سروے کیا ہے اور پروجیکشن کی ہے کہ آبادی اصلی ہے 17 کروڑ اور 80 لاکھ. 17 کروڑ نہیں سوری 30 لاکھ. 30 لاکھ. اب سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہماری وفاقی وزیر نے کرم کیا ہے، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ خبر یقیناً آپ نے نیوز اخبار میں دیکھی ہوگی. آج صبح ایک پلاننگ ڈویژن کا سروے ہے جس میں آپ کی منسٹری کے لوگ بھی شامل ہیں. آپ اس میں آبادی اپنی پروجیکٹ کر رہے ہیں 17 کروڑ 30 لاکھ، جبکہ آپ ہی کی حکومت کل جو مجھے اکنامک سروے دے گی اس سٹوری کے مطابق، اس میں میری آبادی بتائی جائے گی 16 کروڑ 60 لاکھ. آپ مجھے کوئی گائیڈ کر سکتی ہیں کہ اصلی فگر کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت فرق ہے، تقریباً 1 کروڑ کا. بہت شکریہ جوئی صاحب کہ آپ نے بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ آج موقع دیا ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آبادی کی جو پروجیکشن یا گروتھ ریٹ جو ہے وہ آپ سینسز کو بیس بناتے ہوئے، مردم شماری کو بیس بناتے ہوئے آبادی کے ڈیموگرافک سیگریگیشن نکالتے ہیں. بدقسمتی سے 98 کے بعد اس ملک میں کوئی ہمارا مردم شماری کا یا پاپولیشن سروے یا اوورآل اسٹیٹسٹکس انالیسز نہیں ہوئے. اب اس کو آپ نے آپ کی منسٹری آف اسٹیٹسٹکس اینڈ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ اکنامک سروے کے لیے کچھ ایسے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ڈیموگرافک انڈیکیٹرز کو بیس کرتے ہوئے پاپولیشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے، پروجیکٹ کرتا ہے، جس میں وہ ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ، برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ جو ہے اس کو مائنس پلس کر کے ایک فارمولہ بناتے ہیں. یہ جو 166 کا فارمولہ ہے یہ یقیناً پلاننگ کمیشن کی ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹرز کو اسٹرینتھن کرنے کی طرف ایک ان کا سٹیپ ہے. لیکن ہمارا جو پاپولیشن منسٹری اور پلاننگ کمیشن نے اور ڈفرینٹ ادر سٹیک ہولڈرز میں، جس میں پاپولیشن کونسل اور پاپولیشن فاؤنڈیشن بھی شامل تھی، انہوں نے جو ایک اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا تھا اور پاکستان ہیلتھ ڈیموگرافک سروے اور جی ڈاکٹر صاحب یہ میرا یہ خیال ہے جی، 1 منٹ میری التجا سن لیجیے گا. 173 میں صرف یہ کمپلیٹ کر لوں کہ جو آپ 173 ملین کی فگر دے رہے ہیں یہ بالکل ایک کنسنسس فگر ہے، لیکن 166 کیسے اندر آیا اور کس طرح سے اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے یہ یقیناً آپ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو اس حوالے سے
ضرور ڈاکٹر انگیج صاحبہ کریں کہ فیڈرل بیورو جو ہے اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک کو اسرائیل کی حکومت کا تو نہیں ہے نا. آپ وزیر ہیں, آپ پوچھیں کہ بھائی کیسے دے دیا آپ نے, اپنی کابینہ میں بلوائے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پروجیکشن دی ہے اس میں آپ کے اپنا ایک ذیلی ادارہ ہے NIPS, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز, کریکٹ می اف آئی رانگ, یہ بھی اس میں شامل ہیں. انہوں نے جو آخری کیا تھا سروے, جو آپ کا وہی جو آپ کہتی ہیں کہ PDHF کہلاتا ہے, یہ تو آخری انہوں نے 2006 اور 2007 میں کیا تھا, اس کے بعد تو 2 سال سے ہوا ہی نہیں ہے. سر اس میں یقیناً NIPS کا ایک ریسرچ اینڈ پاپولیشن انالیسس کا بڑا کلیدی رول ہے. گراس روٹ لیول سے ہم اس ڈیٹا انالیسس کو پک کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ایفرٹس ہیں, جب آپ پروونشل گورنمنٹس کی ایفرٹس اور ریجنل ہمارا جو ایک سیٹ اپ ہے اس کو انٹرلنک کرتے ہیں تو ایک گیپ نظر آتا ہے. کیونکہ نیشنل اکنامک سروے جو ہے, آپ بالکل صحیح جا فرما رہے ہیں کہ منسٹری آف فائنانس کے انڈر ایک ادارہ کام کرتا ہے جو موجودہ حکومت کا حصہ ہے, لیکن کیا اس 166 ملین کو جب وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر اس میں انہوں نے فرٹیلیٹی ریٹ کو کس طرح ایڈریس کیا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا انفینٹ مارٹیلٹی ریٹ اور برتھ ریٹ ہے اس گیپ کو انہوں نے کیسے فل کیا؟ یہ جو NIPS کے جو سربراہ ہیں یہ کیا اسٹیبلش ڈیموگرافر ہیں؟ نہیں صاحب, جو NIPS کی طرف سے آپ کا سروے نہیں, میں نے یہ سنا ہے یہ تو میجر ہیں کوئی غالباً, تو وہاں پہ ابھی ڈیموگرافی تو PMA میں نہیں پڑھائی جاتی, میرا نہیں خیال کوئی ایسی کوئی بات ہے کہ ہے کوئی ان کا تعلق رہا ہے ڈیموگرافی. اس ملک کا المیہ یہ رہا کہ نو رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب, میں صرف یہی کہوں. ٹھیک, میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر قدیر بیگ صاحب بھی ہیں ورلڈ پاپولیشن فاؤنڈیشن کے, میں ان سے مین وائل یہ پوچھتا ہوں. السلام علیکم جی بیگ صاحب. جی وعلیکم السلام نصرت صاحب, میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اچھا چلیں, بہت اچھا ہے. وہ چونکہ پہلے میں نے کہا کہ وہاں میجر اور ورنہ عام طور پر پڑھے لکھے لوگ سر ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں. اچھا جی, آج کل تو کافی جعلی بھی نکل رہے ہیں. خیر چلیں, اچھا ہے آپ نے کلیئر کر دیا, کہیں وہ باقیوں کی طرح ہے. جی سوری فار اٹس مائی فالٹ. اچھا بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمیں آ رہا ہے کنفیوژن, جو ڈاکٹر صاحبہ نے کوشش کی ہمیں ایکسپلین بھی کریں, ہاؤ ڈو یو سی اٹ ایز این ایکسپرٹ؟ دیکھیے نصرت صاحب, نمبرز کی جو ڈیبیٹ ہے نا, یہ میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری آبادی بے اشتہا طریقے سے بڑھ رہی ہے. ٹھیک, اور اس کے نتیجے میں ہمارے وسائل جو ہے اس آبادی کو جو سہولت زندگی کی دے سکتے ہیں اس میں ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے, جتنی ہم کوشش کر لیں, لیکن اب آبادی کی دوڑ میں, ہم ترقی کی دوڑ میں آبادی ہمارے سے آگے کی طرف بڑھی ہے بہت تیزی سے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 2 آسپیکٹ کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. ایک طرف تو یہ کہ اس آبادی کے بڑھنے کی شرح کو کم کیسے کیا جائے, ٹھیک, اور دوسری طرف ہمیں دیکھنا ہے کہ جو کچھ اب ہمارے پاس موجود ہے, دیکھنا ہے اب 1 لاکھ, مطلب ہم بات کر رہے ہیں 17 کروڑ 30 لاکھ عوام لوگ اس ملک میں موجود ہیں, اور اس میں سے 60% لوگ نوجوان ہیں. تو اب یہ جو ایک وسیلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کسی بھی طرح سے ہو گیا, ہماری غلطیوں سے, اس کی مہربانیوں سے. بیگ صاحب آپ برائے مہربانی, آپ ماشاءاللہ آپ نے ساری زندگی اس فیلڈ کو دی ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایک لے مین کے طور پر کہ میں کون سا فگر مانوں, 16 کروڑ 60 لاکھ والا, یہ 1 کروڑ کا ڈفرنس ہے, یا 17 کروڑ والا, اور اس پہ گائیڈ کریں نا. میں تو کہوں گا کہ 17 کروڑ والے فگر کو آپ مانیے. اچھا, ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. 17 کروڑ کو سامنے رکھ کے, 17 کروڑ 30 لاکھ کو سامنے رکھ کے اپنی منصوبہ بندی کریں. ٹھیک, یہ سوچیں کہ اس گروتھ ریٹ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, اور دوسری طرف یہ سوچیں کہ جو ہمارے پاس ابھی آبادی موجود ہے, اس آبادی پہ کس طرح سے بہتر انویسٹمنٹ کریں کہ ملک کی ترقی کے اندر کوئی کردار ادا کر سکیں. جی بالکل, قدیر بیگ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان وفاقی وزیر بہبود آبادی بھی ہمارے ساتھ ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, یعنی وقفے کا. پاپولیشن کے اوپر بات کریں, وقفہ بہت ضروری ہے. وقفے کے بعد آپ سے مزید بات چیت کریں گے.